بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کا مہینہ نفس و شیطان کو قابو کرنے کے لیے آیا ہے۔ قابو کرنے سے کیا مراد؟ مطلب یہ کہ اگر ہم اب تک ان کی خواہشوں کے اوپر چلتے رہے، جیتے رہے، نفس و شیطان کی بات مانتے رہے، یا کبھی مانا، کبھی بہت مانا، کبھی نہیں مانا، کچھ دنوں تک مانا پھر کچھ دنوں کے بعد نہیں مانا، یہ اتار چڑھاؤ لگا رہا۔ اب رمضان بھیج کر اللہ نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں تمہارے لیے رمضان کا جو مہینہ بھیجا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اب تک جو نفس شیطان کی مانتے رہے ان کی باتوں کو چھوڑ دو، ان پر عمل نہ کرو اور شرعی احکام پر عمل کرو جس وقت جیسا موقع ہو۔ تو شیطان کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے شیطان جو ہے سرکش، ان کو قید کر دیا گیا، لیکن نفس تو اپنے ساتھ لگا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ، یعنی اگر نفس اکثر برائی کی طرف خواہش کرے اور اس پر شرمندہ بھی نہ ہو تو ایسے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یعنی برائی کی طرف زیادہ کھینچنے والا ہے۔ اسی نفس امارہ سے متعلق قرآن پاک میں ایک مفہوم ملتا ہے آیت کا، بے شک نفس ریا وہ برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے مگر جبکہ میرا رب رحم فرما دے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو گناہوں سے بچتا ہے مگر کبھی کبھار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، اور ایسے نفس کو کہتے ہیں۔ دوسری قسم یہ جو ہے اس نفس لوامہ، اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ یہ وہ نفس ہے جو خوب سنور جاتا ہے اور اکثر بھلائی اور نیکی کی خواہش کرتا ہے، یعنی یہ نفس نیکی کی طرف اطمینان پکڑنے والا ہوتا ہے، اسے اللہ کی یاد سے ہی چین ملتا ہے اور یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں مفہوم یہ ملتا ہے، اے اطمینان والی روح، آگے ارشاد ہے تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش، وہ تجھ سے خوش۔ یہ تینوں قسم کے نفس ہیں جو ہمارے اندر بھی ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت گناہوں کی طرف چلتی تھی اور چلی، اور ہم نے گناہ کیا اور ایمان ہونے کی وجہ سے اس پر تاوا بھی ہوا، تو ہمیں یہیں تک پہنچنا ہے یا یہ نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہے جو ہمیشہ نیکیوں ہی کی طرف چلتا رہے اور ہر وقت اللہ کی یاد اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور جہاں ہو، جس موقع پر ہو، جو عمل بھی کر رہا ہو، اس کو ایک خیال ہو کہ نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ لیں گے، کل قیامت میں اللہ کو کون سا منہ دکھائیں گے، اور ہمارے اعمال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جائیں گے تو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے نفس پر اس طرح سے قابو پا لیں کہ بس ہمارا نفس بھلائی کی طرف ہمیں لے چلے، اور برائی کے لیے جب وہ وساوس ڈالے کہ وہ اپنا کام کرے گا تو اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہم نے اتنی کوشش کیا تھا تو اب اللہ اپنی قدرت سے ہمیں برائی سے بچا لے گا۔ اور یہ اپنے نفس کو دبانے کا کام، اس کی غلط باتوں کو پورا نہ کرنے کا کام اگر رمضان میں پوری توجہ کے ساتھ طے کر کے کہ آج نفس کی کوئی ایسی ناجائز خواہش پوری نہیں کروں گا جو اللہ کو ناپسند ہے، تھوڑی سی ہمت کر لیں گے تو رمضان کے نیک اعمال کی برکت سے نفس پر قابو پا جانا بہت آسان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔